شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں، ایسی ہارر سٹوریز جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو فرسٹ ہارر سٹوری ہے عبدالماجد شیئر کر رہے ہیں۔ عبدالماجد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرا ایک دوست ہے، اس کے والد صاحب کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کافی پرانی بات ہے، اب میرے دوست کے والد صاحب بزرگ ہو چکے ہیں۔ جب وہ بالکل ینگ ہوا کرتے تھے تو وہ ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں آبادی دور دور ہوتی تھی اور ان کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اللہ کا کرم ہوا تو ان کو ایک نوکری مل گئی۔ جہاں پر وہ نوکری کرنے جاتے تھے وہ جگہ ان کے گھر سے کافی زیادہ دور تھی۔ حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اپنی کوئی بھی سواری نہیں تھی، ان کو پیدل ہی اپنی جاب کے لیے آنا جانا پڑتا تھا، اور جس راستے سے وہ گزر کر جاتے تھے اس کے سینٹر میں ایک بہت بڑا جنگل ہوتا تھا۔ اس جنگل کو کراس کر کے وہ اپنی نوکری پر جایا کرتے تھے۔ گھر سے صبح جلدی نکلتے تھے اور نوکری سے واپس آتے آتے ان کو رات ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ اپنی نوکری سے واپس آ رہے تھے، چلتے چلتے بہت زیادہ تھک گئے، رات بھی ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سانس نکالنے کے لیے وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے آس پاس کوئی اور بھی موجود ہے۔ ایسا لگنے لگا جیسے جھاڑیوں میں کوئی چل پھر رہا ہے اور خشک پتوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بھاری سانس بھی کوئی لے رہا ہے۔ انہیں یہ لگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی جنگلی جانور ہو، جیسے کہ یہ جنگل بہت زیادہ گھنا ہے، کہیں کوئی جانور مجھے نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ وہ خوف کے مارے آہستہ قدموں سے چلنے لگے کہ میں اتنا تیز نہ چلوں کہ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ جانور مجھے پکڑ نہ لے۔ جیسے انہوں نے چلنا شروع کیا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ بڑھتے ہوئے قدم اور وہ بھاری سانس ان کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے کہ اگر کوئی جانور مجھ پر حملہ کرے تو میں بچ سکوں۔ ابھی وہ درخت کے اوپر بیٹھے ہی تھے، ان کو ایک روشنی سی دکھائی دی۔ وہ روشنی ایسی تھی جیسے کسی کے ماتھے میں سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں میں سے ایک عجیب و غریب مخلوق نمودار ہوئی ہے، جس طرح سے کوئی عورت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے چل رہی ہے جیسے جانور چلتے ہیں۔ چہرہ اس کا بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ یوں ہوا میں سونگھ رہی تھی جیسے اسے کسی انسان کی بو آ رہی ہو۔ تبھی ایک دم سے اس نے بھیانک آوازیں نکالنا شروع کر دی اور یہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تم یہی کہیں آس پاس ہو، تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ میرے دوست کے جو والد صاحب تھے انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اللہ سے اپنے لیے مدد مانگنے لگے۔ اپنی حفاظت کے لیے وہ اپنے گلے میں ایک تعویذ رکھتے تھے جو کہ قرآن پاک کی آیات پر مبنی تھا۔ قرآن پاک کی آیات والا وہ تعویذ ان کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے وہ مخلوق جو تھی ان کو پکڑ نہیں سکی، اور وہ روتی ہوئی ڈراؤنی آوازیں نکالتی ہوئی انہی جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ میرے دوست کے والد صاحب کو جب یقین ہوا کہ وہ اب یہاں پر موجود نہیں ہے تو وہ نیچے اترے، اللہ کا شکر ادا کیا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئے۔ گھر آ کر انہوں نے یہ بات اپنی مسز اور بچوں سے شیئر نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ بات میں نے اپنے گھر میں بتا دی تو یہ جو لوگ ہیں یہ مجھے نوکری پر جانے نہیں دیں گے، اور اللہ اللہ کر کے مجھے یہ نوکری ملی ہے اور میں اس نوکری کو گنوا نہیں سکتا، میں اپنی حفاظت تو کر سکتا ہوں نا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ کچھ دن وہ مخلوق ان کے سامنے نہیں آئی، نہ ہی ان کو راستے میں کسی نے ڈرانے کی کوشش کی۔ جو چڑیل مخلوق تھی وہ بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار ہوتی ہے۔ وہ میرے دوست کے والد صاحب کو یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ جیسے وہ مخلوق اب یہاں سے غائب ہو چکی ہے۔ اسی طرح وہ حسب معمول اپنے کام پر آتے جاتے رہے۔ ایک دفعہ جس راستے سے جنگل کا راستہ شروع ہوتا تھا، ابھی وہ وہاں پر آئے ہی تھے کہ ایک درخت کے پاس ایک مظلوم سی عورت بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ دکھ میں ہے، بہت زیادہ آہوزاری سے رو رہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ میرا شوہر بہت برا ہے،
اس نے مجھے بہت مارا ہے اور مار مار کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آگے جا سکوں، میری مدد کرے، مجھے یہ جنگل پار کروا دیں۔ اس جنگل کے پار میری بہن کا گھر ہے، میں ادھر چلی جاؤں گی۔ میرے دوست کے جو والد صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مجبور اور بے بس عورت ہے، میں اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں جنگل پار کروا دیتا ہوں۔ جیسے وہ عورت ان کے ساتھ چلنے لگی، جنگل کا راستہ جب گھنا ہوا تو اس نے اور ڈراؤنی آوازیں نکالنا شروع کر دی، اور وہ ایسی بے حانک آوازوں میں رو رہی تھی کہ جن کو سن کر دل دہلنے لگا۔ میرے دوست کے والد صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، تم ایسی آوازیں نکال نکال کر مت رو، ابھی میں تمہیں جنگل پار کروا دوں گا اور تم اپنی بہن کے پاس چلی جانا۔ تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہی، میں تو تمہارے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میں ایک چڑیل آفت ہوں، اور جب بھی میں کوئی شکار کرتی ہوں اس سے پہلے میں ایسے ہی روتی ہوں۔ جیسے انہوں نے دیکھا، وہ ایک بھیانک روپ دھار چکی تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ میرے دوست کے جو والد صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے جیسے اسے پیچھے ہٹے، اس نے ان کے اوپر حملہ کیا، لیکن وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکی۔ جیسے وہ ان کے قریب آتی تھی تو اس کو کوئی مخلوق، کوئی طاقت، غیبی طاقت اٹھا کر دور پھینکتی تھی۔ وہ قرآن پاک کی طاقت تھی، قرآن پاک کی آیات کی طاقت تھی، جو اس مخلوق کو ان کے قریب آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی تیسری بار جب اس نے حملہ کیا تو اس کے اوپر اس طرح سے اس کو جھٹکا لگا کہ وہ دور جا کر گری۔ تبھی میرے دوست کے والد صاحب نے یہ کہا کہ اے ظالم مخلوق، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، میرے ساتھ قرآن پاک کی طاقت ہے، تو چاہ کر بھی میرے قریب نہیں آ سکتی۔ اگر تو میرے قریب آئے گی یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی تو خود جل کر راکھ ہو جائے گی۔ تبھی تیسری بار جب وہ گری تو وہ بھیانک آوازیں نکالتی ہوئی آگ کا ایک شعلہ بن کر غائب ہو گئی۔ میرے دوست کے جو والد صاحب تھے، وہ بہت خوفزدہ ہوئے۔ جیسے ان میں ذرا کچھ چلنے اور بھاگنے کی ہمت ہوئی، وہ اپنے گھر پہنچے۔ یہ بات آ کر انہوں نے اپنی فیملی سے شیئر کی، اپنی مسز سے شیئر کی، اور ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے جنگل والے راستے پر میرے اوپر حملہ ہوا ہے۔ پہلے بھی کچھ دن پہلے میں نے اس مخلوق کو یہاں پر دیکھا تھا، تب بھی میں اپنے بچاؤ کے لیے ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا تھا، لیکن آج باقاعدہ اس مخلوق نے عورت کا روپ دھار کر مجھے پھنسانے کی کوشش کی اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھی، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو تم بچ گئے، ورنہ میرے وار سے کبھی بھی کوئی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اس راستے سے جو کوئی بھی رات کے ٹائم گزرتا ہے، میں اس کو کھا جاتی ہوں۔ میرے دوست کے جو والد صاحب تھے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ان کو بچا لیا اور قرآن پاک کی آیات نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں نے، ان کی مسز نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ نوکری نہیں کریں گے، ہمیں ایسے پیسوں کا کیا کرنا ہے جس میں آپ کی جان کی ہی حفاظت نہ ہو۔ پھر انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور ان لوگوں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو عبد الماجد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ عبد الماجد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری رضوان شیئر کر رہے ہیں۔ رضوان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں سندھ گیا ہوا تھا، وہاں پر ہم لوگوں کے ددیال رہتے ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا تو میں دادا جی کی قبر پر نہیں گیا تھا۔ میں دادا جی کی قبر پر گیا، قبرستان کافی دور تھا۔ راستے میں مجھے علاقے کے 1-2 لوگ مل گئے تو ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی۔ شام ہونے والی تھی تو مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ اس ٹائم قبرستان مت جاؤ، لیکن میں نے یہ کہا کہ بہت دور سے آیا ہوں، دادا جی کی قبر پر ہو کر ہی جاؤں گا۔ ان سے مل کر میں جیسے قبرستان میں گیا، ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، ہونے والی تھی۔ میرے پاس سورۃ یاسین تھی۔ دادا جی کی قبر مجھے کچھ یاد تھی۔ نشانیاں ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں دادا جی کی قبر پر پہنچ ہی گیا۔ وہاں پر بیٹھ کر میں سورۃ یاسین پڑھ رہا تھا۔ ابھی سورۃ یاسین پڑھ ہی رہا تھا، تقریباً تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی۔ قبرستان بہت بڑا تھا، مجھے بہت زیادہ بچوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا محسوس ہوا جیسے بہت زیادہ تعداد میں بچے وہاں پر موجود ہیں، لیکن قبرستان آبادی سے بہت دور تھا۔ وہاں تو بچوں کا نام و نشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بچے وہاں پر ہو سکتے بھی نہیں تھے کیونکہ بچے آبادی میں تھے
اور جب میں آیا تھا تو وہاں پر کوئی بچہ مجھے دکھائی نہیں دیا تھا، نہ ہی کوئی فیملی دکھائی دی تھی کہ جس کے ساتھ میں یہ کہتا کہ ان کے ساتھ کوئی بچہ ہوگا۔ میں پھر سورۃ یاسین پڑھنے لگ گیا۔ اب وہ بچوں کی آوازیں میرے قریب سے قریب تر ہونے لگیں۔ تبھی جیسے ہی میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر یہاں وہاں دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دور قبروں پر بہت زیادہ بچے ہیں۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، وہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ شاید وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی بچے ہی بچے تھے اور ان کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور ان سب کے قد بھی ایک جتنے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میرے پاس سورۃ یاسین تھی، میں باوضو تھا۔ سورۃ یاسین میں نے اپنے سینے سے لگا لی اور میں اللہ سے مدد مانگنے لگا، یا پاک پروردگار تو میری حفاظت فرما۔ تبھی اس سینکڑوں کی تعداد میں بچے میرے ارد گرد بھاگتے گئے۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، ان کے چہروں کے رنگ بہت زیادہ عجیب تھے، جیسے گرے کلر ہوتا ہے۔ آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، سر گنجے تھے۔ تقریباً 1 منٹ تک وہ بچے میرے سائڈوں سے بھاگتے رہے۔ ایسے لگ رہا تھا ان بچوں کو شاید میں دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ جیسے یہ سلسلہ تھما وہ بچے غائب ہو گئے۔ وہ بچے کہاں گئے کہاں نہیں گئے میں نہیں جانتا۔ میں نے سورۃ یاسین مکمل کی اور فوراً قبرستان سے باہر نکل آیا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، اتنا خوف زدہ تھا کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پھر بھی میں نے ہمت کی کہ رات ہونے سے پہلے مجھے آبادی میں پہنچنا ہے۔ جیسے میں آبادی میں پہنچا، اپنے چاچو کے گھر آیا۔ گھر آ کر میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے بہت سے بخار ہو گیا۔ جب میں نے انہیں یہ ساری بات بتائی تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ قبرستان آبادی سے کافی دور ہے، اس لیے قبرستان موسٹ آف ویران رہتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ جنات آباد ہیں۔ مہینے میں مخصوص 3 دن ہوتے ہیں جب وہاں پر جنات کے بچے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں جانتے وہ اتنے زیادہ بچے کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، اور ان کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا۔ جس وقت کوئی قبرستان میں موجود ہو وہ بچے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ آج تک ان بچوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن وہ تعداد میں بے تحاشا ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ڈراؤنے ہوتے ہیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے مہینے کے مخصوص 3 دن جو ہے قبرستان کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں، اگر تم صبح بتا کر جاتے کہ تم نے قبرستان جانا ہے تو ہم تمہیں کبھی بھی نہ جانے دیتے۔ اس کے بعد میں وہاں پر رکا کافی دن، دوبارہ بھی جاتا رہتا ہوں، لیکن میں مہینے کے ان 3 دنوں میں کبھی بھی قبرستان کی طرف نہیں گیا۔ وہ مخصوص 3 تاریخیں ہیں جن میں چاند ڈھلتا ہے۔ ان 3 تاریخوں میں وہ جنات کے بچے اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔